کشمیر کی تاریخ میں جب بھی بڑے سیاسی رہنماؤں کا ذکر ہوتا ہے تو شیخ محمد عبداللہ، چودھری غلام عباس اور دوسرے نام فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت اکثر نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ اس دور میں صرف سیاستدان ہی عوام پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے، بعض روحانی شخصیات ایسی بھی تھی جن کے دروازے پر سیاستدان بھی مشورہ لینے آتے تھے، اور عام لوگ بھی۔ ان کی ایک بات دلوں کو بدل سکتی تھی اور ان کی خاموشی بھی ایک پیغام سمجھی جاتی تھی۔ آج کی داستان ایسی ہی ایک ہستی کی ہے، ایک ایسے بزرگ کی جنہیں لوگ فقیر ملت کے نام سے جانتے ہیں، سید میرک شاہ کاشانی۔ لیکن اس کہانی کا آغاز فقیر ملت سے نہیں بلکہ ایک عام کشمیری سے ہوتا ہے۔ ان کا نام تھا عبدالصمد خان۔ عبدالصمد خان نہ کوئی سیاستدان تھے، نہ عالم دین، اور نہ ہی کسی جماعت کے بڑے رہنما۔ وہ ایک عام کشمیری تھے، لیکن اپنے وطن کے حالات سے بے حد دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ ریڈیو کشمیر کی خبریں سنتے، اخبارات کا مطالعہ کرتے، بازاروں، مساجد اور گلی کوچوں میں ہونے والی گفتگو پر غور کرتے، اور پھر ان تمام باتوں کو جوڑ کر اپنی سیاسی رائے قائم کرتے۔ سن 1967 کا زمانہ تھا۔ کشمیر ایک مرتبہ پھر سیاسی بے یقینی کے دور سے گزر رہا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ کے سیاسی فیصلے مسلسل موضوع بحث تھے، عوام کے ذہنوں میں سوال ہی سوال تھے۔ انہی دنوں عبدالصمد خان شالیمار پہنچے، جہاں ان کے پیر و مرشد سید میرک شاہ کاشانی قیام پذیر تھے۔ لیکن اس ملاقات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس شخصیت کو سمجھیں جس کی مجلس میں کشمیر کے بڑے بڑے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ سید میرک شاہ کاشانی، جنہیں لوگ فقیر ملت کہتے ہیں، بنیادی طور پر ایک صاحب سلوک، صاحب معرفت اور نہایت درویش صفت بزرگ تھے۔ ان کی زندگی زہد، تقوی اور خدا شناسی سے عبارت تھی۔ اگرچہ وہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے، لیکن ان کی روحانی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو صرف ایک سلسلے تک محدود نہیں رکھتے تھے۔ وہ قادریہ، نقشبندیہ، کبرویہ، سہروردیہ اور چشتیہ، پانچوں معروف سلاسل میں بیعت اور روحانی تربیت کی اجازت دیتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ایران کے تاریخی شہر کاشان سے کشمیر آئے تھے۔ ان کے جد امجد سید حبیب اللہ کاشانی اصفہان کے علاقے کاشان سے ہجرت کر کے وادی کشمیر پہنچے۔ سید میرک شاہ کاشانی سپٹمبر 1895 میں سراف قدل سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کا روحانی سلسلہ حضرت میر سید علی حمدانی کے واسطے سے حضرت علی مرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی آزمائشوں سے ہوا۔ صرف 2 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا۔ 3 برس بعد والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں ان کی پرورش بڑے بھائیوں نے کی۔ رسمی تعلیم محدود رہی، لیکن قرآن مجید، حدیث نبوی اور فارسی ادب کی کلاسیکی کتابیں، خصوصاً شیخ سعدی کی گلستان و بوستان، انہوں نے مقامی مدرسے سے پڑھی۔ بعد میں بھائیوں نے مزید تعلیم پر زور دیا، مگر انہوں نے دنیائی تعلیم کے بجائے روحانی راستہ اختیار کیا۔ وہ فقراء، مجذوبوں اور قلندروں کی صحبت میں رہنے لگے۔ اسی زمانے میں وہ قرآنی آیت کی خوشنویسی کرتے تھے، یعنی کیلیگرافی۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے وہ اپنے ساتھی درویشوں کی ضروریات پر صرف کرتے تھے۔ ان کی روحانی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہمیں شاعر اور براڈ کاسٹر جناب غلام رسول نازکی کو دیے گئے ایک انٹرویو سے معلوم ہوتا ہے، جو 7 جون 1967 کو ریڈیو کشمیر کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ اس انٹرویو میں سید میرک شاہ کاشانی فرماتے ہیں کہ 10 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے میرا دل اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ نہال پورہ کے مولوی محی الدین خان سلسلہ نقشبندیہ میرے پہلے پیر تھے۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے۔ خواب میں اعلان ہوا کہ غوث العظم خود میرے غسل کا اہتمام کریں گے۔ پھر وہ 4 ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کے رفقا نے مجھے غسل دیا، کفن پہنایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں میر وائز کشمیر مولوی احمد اللہ شاہ صاحب، جو انہی دنوں میر وائز کے منصب پر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی
کہ محبوب سبحانی نے تمہیں اپنی روحانی سرپرستی میں لے لیا ہے۔ یہ خواب ان کی روحانی زندگی کا ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے، لیکن سید میر رکشا کاشیانی صرف خانقاہ تک محدود شخصیت نہیں تھی۔ سپٹمبر 1931 میں جب میروائز کشمیر مولانا محمد یوسف شاہ نے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف جہاد کے مختصر سی اپیل کی تو سید میر رکشا کاشیانی نے اس پر لبیک کہا۔ روایت کے مطابق انہوں نے زر بختر پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور شالیمار سے خانیار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں دیہات کے دیہات ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، سینکڑوں افراد ہزاروں میں بدل گئے، بیشتر کے ہاتھوں میں صرف نارچو تھے۔ یہی قافلہ بعد میں نارچو پلٹن کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن جب وہ خانیار پہنچے تو معلوم ہوا کہ مولانا محمد یوسف شاہ میروائز نے اپنی اپیل واپس لی ہے، اور یوں یہ قافلہ بغیر کسی تصادم کے واپس لوٹ گیا۔ اب دوبارہ چلتے ہیں سن 1967 کی اس ملاقات کی طرف۔ سید میر رکشا کاشیانی نے عبدالصمد خان سے پوچھا، کشمیر کے کیا حالات ہے؟ عبدالصمد خان نے عرض کیا، حضرت، لوگ سخت پریشان ہیں۔ شیخ محمد عبداللہ کے بدلے ہوئے سیاسی فیصلوں نے عوام کو تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بے یقینی محسوس کر رہے ہیں۔ اب یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک سے شیخ محمد عبداللہ خود وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فقیر ملت کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو عرض کیا، حضرت سب خیریت تو ہے؟ فقیر ملت نے نہایت سکون سے فرمایا، اس کا جواب عبدالصمد خان دیں گے۔ عبدالصمد خان کے لیے یہ آسان لمحہ نہیں تھا۔ ایک طرف ان کے مرشد تھے، دوسری طرف کشمیر کے سب سے بڑے عوامی رہنما۔ لیکن مرشد کی موجودگی نے انہیں ہمت دی۔ انہوں نے ادب کے ساتھ کہا، شیخ صاحب، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کے بار بار بدلتے ہوئے فیصلے عوام کو بے چین کر رہے ہیں اور ان کی امیدوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ شیخ محمد عبداللہ نے تحمل سے جواب دیا، ایک رہنما کو وقت اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر پیچھے ہٹنا ہی حکمت عملی ہوتی ہے، جیسے ایک سپہ سالار بڑی فتح کے لیے اپنی فوج کو وقتی طور پر پسپا کرتا ہے۔ بات ختم ہوئی تو فقیر ملت نے عبدالصمد خان کی طرف دیکھا اور صرف ایک سوال کیا، کیا اب تم مطمئن ہو؟ عبدالصمد خان خاموش ہو رہے۔ شاید وہ مطمئن نہیں تھے، لیکن اپنے مرشد کے احترام میں مزید کچھ نہ بولے۔ یہ واقعہ جناب خالد بشیر احمد صاحب نے ایک مضمون میں لکھا ہے جو قریباً جون 2021 میں چھپا ہے، اور عبدالصمد خان صاحب یہ خالد بشیر احمد صاحب کے ماموں جان تھے۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فقیر ملت شیخ محمد عبداللہ کے موقف سے متفق تھے؟ دستیاب تاریخی روایات اس بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے بیان کرنے کے بجائے دونوں فریقوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ شاید یہی ان کی حکمت عملی تھی، شاید وہ لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھانے کے بجائے گفتگو کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد شیخ محمد عبداللہ دوبارہ سید میر رکشا کاشیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس مرتبہ موضوع سیاست نہیں بلکہ حضرت بل کی درگاہ تھی، جہاں موئے مقدس محفوظ ہے۔ شیخ محمد عبداللہ نے درگاہ کی از سر نو تعمیر کے لیے اجازت طلب کی۔ فقیر ملت نے شیخ محمد عبداللہ کے ہاتھوں اس تعمیر کی اجازت فرمائی۔ یہ ایک مختصر واقعہ ضرور ہے، لیکن اس سے اس دور میں سید میر رکشا کاشیانی کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں عوام بھی حاضر ہوتے تھے، مرید بھی اور سیاسی قیادت بھی۔ آج شاید ان کا نام سیاسی تاریخ کی کتابوں میں بہت کم نمایاں نظر آئے گا، لیکن کشمیر کی سماجی اور روحانی تاریخ میں ان کا کردار ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ اگر آپ کو یہ تاریخی روایت دلچسپ لگی ہو تو اس پوڈ کاسٹ کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ کشمیر کی تاریخ کے ایسے کم معروف مگر اہم کردار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سماعت کے لیے بہت شکریہ۔